اس کے بارے میں ایک زمانے میں بہت تین حدیث اس کے خلاف بڑی جو ہے ایک مہم کری تھی کہ ختم کیا جائے. یہ خام خواہ جو ہے خرچ ہوتا ہے بہت اور ضائع ہوتا ہے گوشت. کسی بڑے پیمانے پر گوشت ہوتا ہے کھایا نہیں جاتا. اچھا ایک زمانے میں فریج تھی کہ آپ محفوظ گوشت ضائع بھی ہو اور بھی چیزیں جو ہے وہ گوشت صحیح طور سے استعمال نہیں ہو. تو اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا مودی نے حدیث کرا کہ یہ جو ہے قربانی صرف حج کے موقع پر. میں اس کی تصحیح کے لیے آج آپ سے بتا رہا ہوں. سورہ حج کے اندر جو 2 رکوع ہے، ایک چوتھا ایک پانچ، چوتھے رکوع میں بھی قربانی کا ذکر ہے، پانچویں میں بھی قربانی کا ذکر ہے. یہ ایک دم ایک جگہ پر جو 2 طرح کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کیوں ہوا؟ چوتھے رکوع میں وہ مناسک حج کے ساتھ وہاں جو فرمایا گیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَآتُوا الْبَائِسَ. وہاں پہ قربانیاں دو، پھر اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیا اور جو معین دنوں کے اندر دو فی ایام المعلومات، اور پھر اس میں خود بھی کھاؤ. اور جو ہے جو جیسے صدقہ کا گوشت ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہ قربانی کس سے آپ خود بھی کھا اور پورا باقی کھلائے غریبوں کو دے. پورا حکم آج سے چوتھے رکوع پانچواں رکوع پورا کا پورا جو ہے وہ عید الاضحیٰ پر ہے. میرے یہی حکمت صوم کے بارے میں وہاں جب ایک حکم تکرار کر کیا ہے یہ پہلے فرما دیا گیا ومن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر بیمار ہو کوئی اور یہ یا کہ سفر پر ہو تو تعداد اس دنوں میں پوری کرے. پھر کیا وجہ دوبارہ آ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام. کیوں؟ یہ تو ادبی اعتبار سے یہ کلام کا عین شمار ہوتا، تکرار بلا کسی سبب نہیں. وہاں کیا تھا؟ وہاں ان 2 رعایتوں کے ساتھ تیسری بھی شامل کہ اگر صحیح ہو اور مقیم ہو پھر بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا. یہ رعایت ختم ہوئی ہے رمضان کے روزے، اب رکھنا پڑے گا روزہ. اور اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ٹھیک ہے دوسرے ذمہ کرو پورا کر لانا. یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت کسی وجہ سے بالکل یہی بات ہے. سورہ حج کے چوتھے رکوع کے اندر وہ جو قربانی ہے حج کے ساتھ اس کا ذکر آتا. اب سنیے یہ جو آ رہا ہے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا. ہر امت پر ہم نے ایک جو ہے قربانی کا معاملہ نازل جو ہے فرض. میں نے جو آج سے کہا تھا کہ صوم اور حج مشابہت، لیکن صوم کا حکم بھی آیا تھا تو کس طور سے آیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم. اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان پر جتنے پہلے. یہاں پر اسی حوالے سے بات اے مسلمانوں یہ قربانی سے اوپر فرض کی جا رہی ہے. یہ تو ہر امت، ہر نبی، ہر رسول کی امت. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا تاکہ وہ نام لے اللہ کا عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چوپائے جو ہے حیوانات ان پر اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام سے نماز. یہ جان لو کہ اس قربانی اصل روح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے اسی کے سامنے اٹھانا. یہ روح ہے وہ اگر نہیں ہوگی تو یہ قربانی بے معنی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی. فَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اب اس میں جو ترتیب میں نے الاقرب فالاقرب الاقرب فالاقرب سب سے پہلے ذوی القربیٰ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے. سگے بھائی کی بیوہ اور ندیم بچے جو ہے وہ بہن ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا یہ کر دیا تھا. ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے تھی. اب کیسے اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا عقد للہ وعقا للہ وبنا للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اسے پہنچاؤ. حق بحقدار رسید ذوی القربیٰ والیتامیٰ جو بے سہارا رہ رہے، باپ کا سایہ جا. والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں، کم ہمت. آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا. آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گا یہ کچھ کرے سر وہ ہے مسکین. اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ظلمت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری اور مسکنت کم ہمت ختم ہو. تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی وہ بھی مستحق. قبل سبیق اور مسافر، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھی نہ کچھ اور تھا نہ ہوٹل تھے. پھر اگر کئی راستے میں چوری ہو گئی ٹاکا پڑ گیا تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے،
اس وقت کی حالت ہے. ہمارے ہاں پیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے یہاں سے اور میری جیب کٹ کے چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے. اکثر و بیشتر جھوٹ ہے کہ اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ ہی اگر کہے تحقیق کراؤ، حق ہے، پھر بھی آئے گا اس. لیکن یہ کہ سبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے. وسائلی یہ ذرا تفصیل طلب ہو. اسلام کی تعلیم بڑی متوازن، ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے ساتھ. جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت. مانو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکے بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو. سخت مصیبت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا، ایک پیشہ. اسلام کی تعلیمات کے منافی اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے ہاتھ اور چائی کی خبر کو لات مارتی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں. کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں، اور پھر اس کی مدد کرے، لم سب کرے. پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دے کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا. میں نے 1 روپیہ نہیں کہا کہ 1 روپیہ تو آپ کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ بس سائلین و فی الرقاب، لیکن بھی صرف سائل کو جھڑکنا نہیں. فلا تسا اما سائل فلا تنہر. اچھا بھائی نہیں تو آپ کہو میرے باس آپ کی مدد کی، میں کچھ نہیں کر سکتا. دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ایک یہاں تک بھی فرمایا سائی کو ضرور تو چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازوں. کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے. تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی مانے حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے بھی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سر. وفر نقاب دبا ہے رقبہ گردن، فک رقبۃ من او اطعام فی یوم ذی مسقبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. فک رقبۃ کسی کی گردن چھڑا دے. اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد. بہت بڑی نیکی، بہت بڑی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا تھا کہ جن غلاموں کو، جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، their owners, their masters، ان کے آقا کو حق حاصل تھا جو چاہے کرے ان کے ساتھ، قتل کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ میں پہلے دیا میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو؟ میرا غلام تھا، میں نے ختم کر دیا، تو کون ہو؟ ان کو حضرت ابو بکر خرید آزاد. اور منہ مانگے دام حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگ. حضرت ابو بکر نے کہا باپ نے کہا بھی ابھی کہا فل. ابو بکر کو غلام خریدنا ہی تھا، کوئی تھا جو کام آ سکے، کہیں اس کو خریدنا چاہیے. انہیں کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید. آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن، کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں بارے نکل نہیں سکتے، اس کو کوئی لم سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے، اس سے تو اسی پوزیشن پہ رہے گا. یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے سے یہ معاملہ بہت. کوئی بھائی اگر گر گیا کاروبار تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا. ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی وہ اس سیکٹر میں پہنچ جائے. یہ بھی فرض کو رقبۃ اس کی ذیل میں آج کل آئے. کیوں نے ادا کیا کہ اس کی بڑی ایک آیت الرحمن خلق الانسان علمہ البیان. پہلے جملے اس کش کر کیوں چوکی کی چیز یہ خاص کرتا ہوتا ہے. اس کو اللہ نے مجھے ساس میں شرارا. یہ بات آپ یہ مجھے تفسیر ہوئی، یہ اللہ کی دی، اس کی عطا، اس کا فضل، اس کا کرم ہے. ذالک فضل اللہ. اللہ کے ناموں میں سب سے زیادہ حسین اور محبوب نام یہ آپ تصوف کے خلاف. ہمارے ہاں اہل تصوف نے اس کو آپ کیا ہے کہ اللہ کا اس کے ذات اللہ، اور قرآن میں بھی اللہ کا استعمال ہے. اس کی وجہ کیا؟ یہ نام عربوں میں پہلے سے موجود تھا. ظاہر بات ہے مستقبل کسی سے کرنی ہو تو آپ کیوں اس کے ذریعے کمیونیکیشن کسی کو ایشو سے ایشو. اللہم وَمَنْتَتِ مُخْلِدَسِ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكك قد هو بابا کبھی یہ طرف اللہ عادل ہو ہے، اللہ میں عادل ہے، اللہ میں عادل، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جو اختیار تجھے حاصل ہے، نہیں تیرا اختیار، اللہ مجھ کے حق ہمیشہ سے مستعد ہے اللہ۔ لیکن قرآن نے زیادہ انٹروڈیوس کیا سورۃ فرقان کی آیت ہے جب سے کہا جاتا ہے رحمان تو سجدہ کرو، قالوا بر وہ کس اور جانوار عبد الرحمان لکھتے، لیکن پھر بھی وہ اسے بات نہیں، قرآن نے اسے کیوں کہا؟ دیکھیے اللہ نے ہمیں ارادہ کیا، کوئی ہماری غرض ہم نے چاہا تھا کہ ہمیں خدا کہتے اللہ ہمیں رس لیتا ہے، اب وہ بس سچے ہمیں زندہ رکھنا، اس میں امتحان کی امتحان دینا ہے، تو زندہ رہے گا تو امتحان دیں گے، ہمیں کس کی احتیاط ہے، کس کی احتیاط کیے گی، اور یہ رحمت کا بات تھا وہ جس سے اللہ کی توڑنا کیوں گرو کا سرمایہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محض اپنے اعمال سے، جب تک کہ رحمت سے نابلدی دستگیری کسے کہتے ہیں، کسی کا ہاتھ پکڑ تک یہ چیز کسی آپ کی بعد اگر کوئی انسان نہیں جائے جنت میں صرف اپنے اعمال سے کیا جائے تو بڑا کیٹیگوری کو اسٹیٹمنٹ ہے، کوئی ایکسیپشن ہے، آپ ایکسیپشن ہے یا نہیں، پھر بات نہیں رحمتی میں بھی جنت میں داخل نہیں رہ سکوں گا اگر میری رب رحمت مجھے ٹھام تو اب سب سے زیادہ کسے کہ اگر اصل زندگی آخرت وہ یا ابدا ہے یا علم المرکان اس سکھایا ہے۔ پہلی بات تو واضح ہوئی جیسی کہ پہلی میں دعائیں سنا چکا، کل فصل اللہ و رحمت، اللہ کی رحمت کا مصدر ہے قرآن، یا فرمایا رحمانیت کا مصدر عطل قرآن، رحمان سے یہ عرب کہے گا آسان پیاسا پیاس، ارے جو میں بھوک سے کر رہا رحمان صحیح جس کی رحمت کاٹے بانٹے میں سمندر کا جوش، یہ رحمت خدامتی کے جو ایسی کا پسند ہے۔ دوسری بات کیا ہے، باقی سارے سائنس اس میں سے یہ کو علم الاسماء آدم کنہا ہے جو حضرت آدم کے پورا سائنس کا، لیکن وہ کس شکل کا تھا؟ جیسے آپ کی کٹلی میں آپ کا درخت، اسے توڑیں گے تو اس کی زندگی آئے گا، لیکن درخت سارا کیسے آ گیا، اس کو آپ سارا یہی جو ہے سائیکل ٹیکنالوجی کا یہ ہم نے آتا اسی دن آپ پر بس اسی دن آپ پر خلیفت کلا ہے، لیکن یہ ایک ہے جو ایکسفولیٹ فور، جیسے آپ کی دھوتری سے پہلے دو پلکی یعنی ہلکی ہے، پھر اس کی ہے، چلتی ہے، تلا ڈرتا ہے، پودا ہے، درخت رکھتا ہے، ایسا اسی لیے چاروں برس ہو گئے تھے اس عام پوتلی سے یہ حیوم برابر، اور یہ پچھلا 100 سال یہ ایکسپلوژن تمام ہے، معلومات کی انتہا، ٹیکنالوجی کی انتہا ہے، چاند کو قطب تلے آتی کوٹ کے آگے آیا وہ کمل جاگ رہا ہے بلویش پر، کمل کو جا کے اٹھتے ہو، یہ کہ سارے علوم میں چوٹی کا ہی قرآن کا ہی، اللہ کے تمام اسماء میں چوٹی کا نام الرحمن، اور جتنا بھی اس نے انسان کو دیا، ملائکہ کو دیا، جنات کو دیا، کسی سے دیا، سائنسدانوں کو دیا، فلسفیوں کو دیا، چوٹی کا علم اس کی رحمانیت کا پسر اگلی آیت آسان، خلق الانسان، انسان کی پیدا کیا، آپ بزرگ یہ شاہد کو پیدا کیا، کیا یہ نات کو نہیں کیا، کیا ملائکہ کو نہیں کیا، نیرالی کیا گیلیکسیز کو پیدا کیا، سورج کو نہیں کیا، چاند کیا، سیارے کو نہیں کیا، ستارے پہاڑوں کو نہیں کیا، جانوروں کو نہیں، لیکن اس کی تصدیق کا مقتضا ہے وہ کلائمکس، میرے کہتے جاتی دیتے تھے اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام، اس کے دیے ہوئے علوم میں سب سے اونچا علم، اس کی تصدیق یہ سب سے، جس کے لیے کہا گیا ہے قرآن میں خلقتہ بیدی، اس آدم کی تصدیق میں نے اپنے دو حافظ کلہ اس مدد کا ٹھیک ہے، الملائکہ تمام فرشتوں سے سب کے سے کیا، سب کے سب کیا، تاکہ کہیں بھی واقع کرے جا کہ شاید پیل جو نہ کیا، شاید اسرافیل نے نہ کیا، وہ ہے ایک سمجھ میں آ رہی ہے بات، یہ آیت ہے ایسی تھی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، صفات اس بیمائی کس میں آتا ہے اللہ، یہ شلوائی پان کس میں، ہاتھ پاؤ کس میں، میں کتنی صلاحیت ہے، چوکی کی صلاحیت تبت وغیرہ، ارے ناپے کے ساتھ ہماری اگر کدائی ہے تو ایوانات کی بنائی ہے سے پاک جانوروں کی بنائی ہے ساتا، اوقات کی بنتی سے زمین پر پڑی گئی سوئی
ایسے حیوانات بھی ہیں جو بغیر واسطے ہوئے نام سے آ رہے. وہی قوت سماعت اب سے بہت آتے. گھوڑے کے سوار نے ابھی کوئی آواز نہیں سنی, گھوڑے کے کان نے سن لی ہے, اس کے کام کھڑے ہو گئے. اینٹیناس علاقت کنزکیہ, گھوڑے کی کربتیاں کھڑی نہیں. ابھی سوار کے فرشتے کو بھی پلا دیا, اس کی سوار کی سوگرے کی بتائیے. ہمارے پاس ہزارواں سوکھتے پیا کے ڈالے پی میرے کھانے خرید یہ نہیں. اس سے پاس یہ ساری صلاحیتیں وہ ٹاپ کی صلاحیت انسان کے پاس. اسی لیے انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق, کی بات کرنے والا اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان رحیم. اس نے بھی تو سب سے اونچا ہی قرآن. جو بھی مخلوقات اس نے پیدا کیے میں چھوٹی کی مخلوق انسان, اور انسان کو جو بھی صلاحیت ہے میں جو صلاحیت ہے, اور اس کو میں سائنس بتا دیتا ہوں آپ کو. صرف ڈاکٹر صحیح پروسیسرس تو چیز جو ہے ہمارا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے, اسپائنل کارڈ ہے, برین ہے, برین ہے, سب سے اوپر کا حصہ تو پیلے سے زر طرف کا اسی میں ایریا پر اس کے پچھلے حصے میں آنکھ جو کی دیکھنی, آنکھ کے تک کیمرہ لگا ہوا ہے صرف. اور کیا کیمرے کوئی پکچر آئی یہاں سے میں اب میسج جا رہے الیکٹرانک میسج ہے. یہاں ہے وہ ایریا اس کلے میجر کے اندر اسے انٹرپریٹ ہے کئی کیا کی دے جو آنکھ نے کی اسے پینگل ویژولی سے یہ لو آنکھ پر فکس کوئی آغاز دیکھنے والی شکل دماغ پہ کام کی کو ہوا کی وہ جو بھی بیر سے ٹکرا رہی ہے یہ انٹرپریٹ کرا ہوگی دماغ پہ ایری سے. سب سے بڑا ایریا جو ہے اس میں اس بیچ سے, اور اس کو دو حصے دوسروں ایک حصے کو سمجھو, اور پھر اپنے مافیوز کو ریپیٹ ہے. تو اس جیسے کہ کون چھوٹا سا سے آپ ہاتھ یہاں رکھا ہوا کسی چیز نے کاٹا فوراً کھینچے, حالانکہ آپ پہ بہت سے یہاں سے سچ سے یہ ہے اور یہاں سے آفٹر آیا. ہر چیز اسی سے ہم سنتے ہیں سمجھتے. یہ ہمارا ایک پھر اپنی ہدایت آئی تو سپیچ سے پہ بھی ہے, اور ہمارے برین میں ایریا ہے. اچھا اب میں آ رہا ہوں یہ آیتیں 4 بھی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم بیان. ٹھیک جولے کی الرحمن علم خلق الانسان علمہ البیان. اب اگر آپ کو یاد ارتھمیٹک میں ایک قاعدہ پڑھایا جاتا تھا بھی پڑھایا جاتا ہوں ریشو پرپورش اسٹیپو تلاش 3 ویلیوز کی ہوئی ہے تو ابھی تلاش کرو. 3 ویلیوز عادل ہے, ایک چار ہے, چوتھی کیا اعلیٰ ترین صلاحیت کو اعلیٰ ترین شے پر استعمال کیا گیا. سب سے اونچی صلاحیت سب سے اونچی نعمت جو ہے یہ ریشو اصول سے الگ نہیں, لیکن قرآن کا اصول کیا ہے وہ صلاح چھوڑ دیا, یہاں صلاح چھوڑ دیا. چوتھی چیز الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب الشمس والقمر ان تینوں کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ صلاح چھوڑا ہے ان الالباب کی. وہ سو لیا کو کیا اپنی کرتا ہے اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس کے ذکر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذریعے سے ہمیں اس صلاح لکھا ایک سہولت. اب دیکھیے کل حدیث الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ضرب آل عمران اعوذ باللہ الشیطان اللہ الرحمن ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الی اللہ ومن كفر فإن الله غني عن العالم. قال عز وجل كما ورد في سورة الحج ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم وبشر المؤمنين. صدق الله. رب اشرح لي صدري امري واحلل عقدة من لساني قولي. اللهم ربنا ألهمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا. آمین یا رب. آج بھی ہجرہ کی تاریخ گویا کہ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اضحیٰ. دیکھیے اسلام میں جو 4 عبادات فرض کے 4 ارکان میں ایک رکن تو ہے جس کا تعلق ہے عقیدے سے کلمہ شہادت، اور 4 ارکان وہ ہے جن کا تعلق عبادات سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ان میں ایک عجیب قسم کی مستر 1 2 جمع 2 کی تقسیم بنتا ہے. 2 عبادات ان میں سے وہ ہیں جو ہر مسلمان پر فرض، امیر ہو، غریب، مرد ہو، عورت، ہر ایک. نماز اور دونوں ہر ایک. لیکن 2 وہ ہے کہ جو صرف صاحب استطاعت جو فرض ہے وہ عام، جو صاحب نصاب ہے ان کو زکوٰۃ ہے، جو صاحب استطاعت ہے حج کا زکوٰۃ کرے ان. اس میں 2 جمع 2 کی ایک تفصیل اور آتی ہے، ایک اور اعتبار سے. قرآن میں زیادہ انسسٹنس 2 عبادات پر، نماز اور زکوٰۃ. اقیم الصلاۃ وآتوا، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ. یہ گویا کہ بجا ہوا ہے جوڑا، جبکہ یہ صورتحال جو ہے روزے کی بھی نہیں ہے. صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم بے شمار مرتبہ قرآن میں، اور روزے کے سارے احکام ایک مقام پر سورہ بقرہ کے 23 کے آیات میں سب کا سب بیان ہے. باقی تو بعض جگہوں پر اس کا صرف اس اعتبار سے تذکرہ ہے کہ اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہے اس کے لیے اتنے روزے رکھ لو، ورنہ یہ ہے کہ روزے کا اپنی جگہ پر مستقل بذات جو ہے وہ ذکر یا حکم. اس اعتبار سے غور کیجیے حج کا معاملہ بھی یہی ہے. وہ ایک تو یہ کہ سورہ آل عمران میں اس کی فرضیت کا کرایہ، وہ میں نے آیات آپ کو پر ابھی. سورہ بقرہ کے 24ویں کچھ 25ویں رکوع میں کچھ اس کے مناسب بیان ہے. سورہ حج کے 4تھے رکوع میں اس کے مناسب بیان ہے. باقی پورے قرآن میں تو اس اعتبار سے فرق ہو گیا 2 جمع 2 کا. لیکن یہ جو کی اہمیت اس اعتبار سے کم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت نظر آئی تھی کہ ہماری جو 2 عیدیں ہیں وہ ان 2 عبادات کے ساتھ منسلک. روزوں کے خطاب پر عید الفطر، حج کے ساتھ عید الاضحیٰ. تو گویا کہ 2 عبادات کی اہمیت اگر اسی درجے میں کوئی کمی قرآن کے حوالے سے اس کی تلافی اس سے ہو جانی ہے. عیدین ہماری 2 ہی عیدیں، 2 ہی تہوار ہیں، اور وہ ان 2 عبادات کے ساتھ. اب آخری بات سے 3 جمع 1 کی بھی ایک 3 عبادات وہ ہے جو موقت ہے صرف، یعنی معلق بالزمان، ان کا تعلق وقت کے ساتھ. یہ نہیں کہ کسی خاص جگہ سے تعلق. نماز ہر جگہ فرض ہے، ہاں البتہ اس کا وقت آئے گا. اگر سورج جو ہے جس نہار سے ڈھلکے گا تو ظہر کا وقت. اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سورج وہی کا وہی کھڑا رہ جائے تو ظہر کا وقت آئے گا نہیں، ظہر فرض. مغرب اسی وقت فرض ہوگی جبکہ شروع ہو جائے. اگر کسی وجہ سے سورج غروب نہ ہو تو کیا پتہ. یہ ساری باتیں جو ہے قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے اس میں یہ ساری ہی بات ہونے والی. سورج مغرب سے طلوع ہوگا یہ تو وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے. تو مغرب کا وقت اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض. اس حوالے سے یہ زمانے کا تعلق تو ہے، کسی مکان سے کوئی تعلق. حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسک جو ہے کوئی خاص مقام پر آپ سفر کر کے آئیے، مکرمات جائیے، اللہ کے گھر کا طواف، پھر وہاں سے جوان میں یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو نکلیے اور جا کر بنا میں قیام کیجیے ایک رات. پھر 9 کی صبح کو عرفات جائیے، عرفات میں شام تک قیام رہے گا. لیکن مغرب کی نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں، وہ جا کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ، چاہے کتنی یہ ہو. بارہ یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں، منسلک ہے، ہر جگہ پر یہ ادا نہیں. اب اس میں دیکھیے حکمت نظر آ رہی، چونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ، اس کے ساتھ جو عید الاضحیٰ وابستہ کی گئی ہے، یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا. قربانی جو مناسک کے حج میں بڑی اہمیت کی حامل. اسے ہم تم مدینہ مکے تو نہیں پہنچ سکتے ہو لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو. اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ، ناخن میں وہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. ایک مشابہت اسی طرح ٹھیک ہے اب وہاں نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت. تو قربان جو ہے عید الاضحیٰ وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کے. تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منسک کی. یہ میں نے چند باتیں تمہیداً عرض کی ہیں ان عبادات اربع کے بارے، ان کی جو ریلیٹیو حیثیت ہے ہمارے دین. اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے. وہ پورا ایک خاص علاقے سے
اور ایک خاص شخصیت سے ہوتا ہے۔ چنانچہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی حج کے بارے میں، ان اول بیت وضع للناس الذی بمکہ کا مبارکم وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے، کہ لوگ وہاں جمع ہو اللہ کی عبادت، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ اور مکہ یہ ایک ہی لفظ ہے۔ تورات میں مکہ کا لفظ آیا ہے، قرآن مجید میں مکہ۔ یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ تلفظ کا ہو جایا کرتا ہے مختلف زبانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں وہ قاف کو گاف پڑھتا، گل گم، قم کی بجائے قم کی بجائے گم، قل کی بجائے گل، اقول لک اقول لک، وہ گاف۔ تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا۔ تو مکہ، وادی مکہ، یہ ہے در حقیقت مکہ مکرمہ، جو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں جو عام طور پر اس کے معمار حضرت ابراہیم ہے، یہ بات صحیح۔ اس کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام، ثم اول بیت ہے نا، پہلا گھر۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنائی؟ اولا بیت میں خود دلیل بہت حضرت آدم علیہ السلام نے، البتہ اس کے بعد بعض سیلابوں کی وجہ سے یہ عمارت بھی، اور کچھ جو وہاں پر آبادی بنی وہ بھی ایسے آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یمن میں جب ان کا ایک بند ٹوٹا تھا بہت بڑا، سد معارم، تو پھر وہاں جو اتنی خوشحالی تھی، اور جو وہاں پر جو باغات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہو، اور وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی یمن پر قبائل تھے جو جا کر شام اور عراق میں آباد، یہی یمن کے دو قبیلے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے، اوس و خزرج، یہ یمن کے قبیلے تھے۔ اس بند کے ٹوٹنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا تربیلا ڈیم ٹوٹ جائے، کیا ہو؟ پچھلے دنوں خبریں آئی ہے اخبار کہ ہندوستان میں غور ہو رہا ہے اس پر کہ تربیلا ڈیم کو اڑا دو۔ وہ سوچتے ہیں پاکستان کو ختم کرنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو بڑی سمپل ہے، بڑا آسان کا بمبارڈمنٹ کر دینا جو ہے، ٹھیک ہے، ان کا جہاز آئے، اس کو ہم گرا بھی لیں گے، کچھ تو آ کر جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ ہدف کے اوپر گرا جائے گا، کیا ہو؟ یوں سمجھیے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب، وہ سونامی کا سیلاب آئے گا بھارت تک، پاکستان، اور ہر چیز تباہ ہوگا۔ کم سے کم فیو سمجھیے کہ تقریباً 100 میل کی چوڑائی ہے، اور یہ سب جو ہے ریگستان بن جائے گا، خدا را خواستہ، خدا را دوبارہ سبز معارف تمہاری صورتحال لا کر۔ تو اس کے بعد سے یہ جو ہے یہ اللہ کا گھر یہ جو ہے گرا ہوا تھا۔ اس کو اب صرف یہ کہ قواعد رہ گئے تھے، قواعد کہتے ہیں جو بنیادیں ہو، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائی کہ یہ ہیں بنیادیں جن پر کہ وہ گھر ہو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کر دو معماران حرم نے یہ عمارت جو ہے دوبارہ تعمیر۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار دو ہیں، معمار اول اس کا جو ہے وہ خود حضرت آدم علیہ السلام۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے جو بھی وہاں گئے ہیں، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر۔ اب آج تو آپ کو معلوم اس کے فولڈنگ لگ جاتی ہے، بانس لگ گئے، یہ آج کل تو جو ہے پائپ جو ہے لوہے کے اس سے لگا کر، تو جیسے جیسے عمارت اٹھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر تعبیر ہو رہی ہے۔ تو یہ پتھر ایسا تھا کہ جو خود بخود اللہ تعالیٰ کہیے کہ ملائکہ کی اٹھانے، اور اسی پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر وہ پتھروں کے اوپر پتھر رکھتا، اور اس کی وجہ سے اس پتھر کے اوپر کتنی دیر کھڑے رہنا ہوا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ اس پر ان کے پاؤں کے نشان تک، وہ ہے مقام ابراہیم، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت ان کا ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر مقام ابراہیم۔ اور جب بھی طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے ابراہیم، مقام ابراہیم کے اتنا بھی قریب تر ہو کر پڑھا جا سکے بارات رخ۔ تو فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، تو ایک تو یہ کہ وہ نشانیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی کہ دل کی آنکھ کھلی ہو، روحانی آنکھیں کھلی ہو، ان کو دکھاتا، اور ایک وہ ہے کہ جو ہماری ان سامنے کی ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آتا۔ یہ نوٹ کر دیجئے کہ یہ مقام امن کا گہوارہ رہا عرب میں، لوٹ مار، قتل، غارت، قتل کے بدلے میں قتل، دل کا جواب میں۔ لیکن اس وقت بدترین دور میں عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص فرض کیجئے کہ وہ کئی مہینے سے اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ قصاص میں اسے کہیں نظر نہیں آ رہا، اچانک حرم میں نظر آ جاتا ہے، وہاں وہ نقصان نہیں کی امن۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے امن کو جگہ بلد الامین کہا گیا، امن والا شہر۔ تو یہ جو ہے یہ تو آج تک کی جو برکت ہے وہ ومن دخلہ کان آمن۔
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ حج کریں اس کے اس گھر کا جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو سو، اگر زیادہ راہ ہے، خرچہ ہے، جانے آنے کے خراجات مہیا ہیں، اور یہ کہ آپ پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنے وقت کا جو ہے وہ انتظام ہے کھانے پینے کا، گزارے کا، نان نفتے کا، تو آپ پر حج سکتے۔ اب اگر اس فرضیت کے بعد کوئی شخص تاخیر کرتا وہ بڑے گناہ، جیسے ہی فرضیت ہو جائے پہلا کام جو ہے، پہلا قرض جو ہے، یوں سمجھیے یہ اللہ کا قرض ہے بندو۔ یہ لام جو آتا ہے، لام اور اعلیٰ، لام کسی کے حق کے لیے، اعلیٰ کسی کے اوپر حق ہونا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر، لوگوں کے ذمے، یہ قرض ہے اللہ کہ اس کے گھر کا حج جائے، طواف کرے، اور جو بھی اس کے مناسک ہے ادا کرے، اور وہیں پر قربانی کرے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ۔ اسی کے اندر جو ہے مناسک، افریقہ میں آپ کو معلوم ہے، شمالی افریقہ میں زیادہ تر لوگ جو ہے جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں ویسے ہے، لیکن آپ جنوب میں چلتے جائیے تو رنگ گہرا ہوتا چلا جائے گا، انتہائی سیاہ سوال ہے، شکلیں جدا ہیں، زبانیں جدا ہیں، لیکن سب کے سب جو ہے ایک ہی نغمہ ان کی زبان ہے، ایک ہی نغمہ، کہیں واضح کہیں مبہم، وہ ایک ہی مذہب، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ ترانہ ہے توحید کا ترانہ، اور گونج رہی ہے اس وقت، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، یہ پوری سرزمین گونج رہی ہوگی اس ترانے کے، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد نئے قافلے داخل، ابھی ایک قافلہ جو ہے اس نے صحیح مکمل کی ہے، بس اس کے دوران ابھی اس کا ختم نہیں ہوا، تیسرا قافلہ چلا رہا۔ وہ تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ میں نے چونکہ شافی نگاہوں سے دیکھا ہے مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ جاتے ہوئے رات کے وقت، کہ کہیں جو ہے وہ روشنیوں کی وہ قطار ٹوٹتی ہی نہیں، مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر گاڑی مسلسل، کہیں اس کے اندر وقفہ ہی نہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر زبانیں جدا ہیں، ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن ایک زبان اور بھی ہوتی ہے بغیر بولے سمجھ میں آتی، اس سے معلوم ہوتا ہے سب کے لیے محبت ہے، ہمارے بھائی ہیں تمام مسلمان، بعض قسم یہ محبت کا جذبہ سے آتا ہے۔ ترکوں میں انڈو پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت پرمٹ، اب وہ بات جو نہیں کر سکتے، سمجھا نہیں سکتے، لیکن ان کی آنکھوں سے، ان کے انداز سے وہ محبت طبقی عالمگیریت جو ہے اسلام، ہمگیریت، عالمگیریت، آفاقیت، اس کا جو مذہب نظر تھا وہاں۔ پھر یہ کہ ہمارے یہاں کی جتنے بھی فرقہ بندیاں ہیں وہ وہاں ختم ہو جاتے ہیں، وہاں اہل حدیث ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، یہ کام بھی کیا ہے آ کر انہوں نے آل سعود، ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ 4 مسلح علیحدہ تھے، وہاں پر 4 جماعتیں علیحدہ ہوتی، یہ حنفی مسلح ہے، یہاں پہ حنفی امام ہے وہ پڑھائے، یہ شافعی مسلح ہے، شافعی امام ہے وہ نماز پڑھائے، یہ جو ایک تفریق تھی وہاں بھی موجود، ایک امام کے پیچھے جماعت، اسی میں حنفی بھی ہے، مالکی بھی ہے، شافعی، کچھ ہے لوگ جو زیادہ، جن کے اندر کچھ زہر زیادہ گھل گیا ہے فرقہ واریت، وہ پھر نہیں نماز پڑھتے وہاں پر، محروم ہے اس کی فضیلتوں کو چھوڑ کر جا کر کہیں اپنے جو ہے گھروں پر جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہابی ان کے پیچھے ہماری نماز، لیکن یہ آپ کو نماز، اور اس سب سے بڑا مشاہدہ جو ہوتا ہے جو مجھے سب سے پہلے ہوا تھا پہلے حج، یہ 1962 کی بات ہے، میں نے محسوس کیا کہ نماز کے اندر اختلافات جو ہے اسلام مسلمانوں میں صرف اتنے ہیں کہ جس سے جماعت نہیں ٹوٹتی، اختلافات ہے، رفع یدین ہے یا نہیں ہے، آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے، اختلافات، لیکن جماعت نہیں ٹوٹتی۔ وہ جو ڈرل ہے، ڈرل جیسے کہ ڈرل ہوتی ہے، آرمی ریڈ ہو رہی ہے، وہ ڈرل ختم نہیں ہوتی۔